وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً رہنے کو دیا ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ بہت عمدہ، اور کھانے کو عطا کی انہیں پاکیزہ چیزیں، تو نہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر اس وقت کہ آ گیا ان کے پاس علم، بے شک تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 94، تو اگر تم ہو شک میں اس کے بارے میں جو نازل کیا ہم نے تم پر، تو پوچھ لو ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تم سے پہلے، یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ ہونا تم شک کرنے والوں میں۔ اور پھر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 95 میں، اور نہ ہرگز ہونا ان میں جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی آیات کو، ورنہ ہو جاؤ گے تم خسارہ پانے والوں میں۔ یقیناً وہ لوگ قرار پا چکا ہے جن پر قول تیرے رب کا نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ آیت نمبر 97 کہ اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر طرح کی نشانی، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں وہ دردناک عذاب بھی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو نہ ہوئی کوئی بستی کے ایمان لاتی تو نفع دیتا اس کو اس کا ایمان، سوائے قوم یونس کے کہ جب ایمان لائے وہ تو دور کر دیا ہم نے ان سے عذاب ذلت کا دنیا کی زندگی میں، اور دنیا کے زندگی کے فائدے سے ان کو بہرہ مند رکھا ایک مدت تک۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا جو بتایا، کیونکہ اکثر ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ جب عذاب آ جاتا ہے تو اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے کیا ہوا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم آنے سے پہلے ہی اس بستی میں لوگوں کو بتا کے کہ اب 3 دن کے اندر تم پر عذاب آنے والا ہے، خود نکل گئے۔ اور بستی کے لوگوں نے جیسے ہی عذاب کے آثار دیکھے، کیونکہ ان کو حضرت یونس نے بتایا تھا، تو وہ فوراً ایک میدان میں نکلے اور سب مل کے توبہ استغفار کرنے لگے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اور پھر وہ پورا واقعہ انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا کہ حضرت یونس علیہ السلام کس طرح سے کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، اور پھر کس طرح سے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو یہ واحد وہ کام تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کے آثار نظر آنے کے بعد ان کی توبہ قبول کی تھی۔ اور آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتا تیرا رب تو ضرور ایمان لے آتے جو ہے زمین میں سب کے سب، تو کیا تو مجبور کرے گا لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ہو جائے مومن؟ حالانکہ نہیں ہے اختیار کسی جان کو کہ ایمان لائے بغیر اللہ کے حکم کے، اور ڈالتا ہے وہ کفر و شرک کی نجاست ان لوگوں پر نہیں جو عقل رکھتے۔ اور آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو کہ دیکھو کیا کچھ ہے آسمان میں اور زمین میں، اور نہیں فائدہ دیتی نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو نہیں جو ایمان رکھتے۔ انتظار کر رہے ہیں یہ مگر ویسے ہی برے دنوں کا ان لوگوں کے جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے۔ کہہ دو کہ تم انتظار کرو، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں۔ پھر نجات دیتے رہے ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اسی طرح ذمہ ہے ہمارے کہ نجات دے ہم مومنوں کو۔ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو ہر صورت نجات دیں گے۔ کہہ دو اے انسان اگر تم ہو شک میں میرے دین کے بارے میں، تو نہیں عبادت کرتا میں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں ایمان لانے والوں میں۔ اور یہ کہ سیدھا رکھ اپنا منہ دین پر یکسو ہو کر، اور نہ ہرگز ہونا مشرکوں میں سے، اور نہ پکار اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کو جو نہ نفع دے سکے تجھے اور نہ تجھے نقصان پہنچا سکے۔ تو اگر ایسا کیا تو نے تو یقیناً ہو جائے گا اس وقت تو ظالموں میں سے۔ اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے دور کرنے والا اس کا سوائے اسی کے، اور اگر وہ ارادہ کرے تو سے بھلائی کا تو نہیں ہے روکنے والا اس کا کوئی بھی فضل، وہ پہنچاتا ہے اس فضل کو جس سے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کہہ دو اے انسانوں یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو در حقیقت وہ ہدایت پاتا ہے اپنے ہی حق میں، اور وہ جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو در حقیقت گمراہ ہوتا ہے اپنے ہی لیے، اور نہیں ہوں میں تم پر وکیل۔ سورت کی آخری آیا 109، اور پیروی کیے جو اس کی جو وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف، اور صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ، اور وہ ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सूरज यूनुस में हमने ये देखा कि जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुस्सा, अल्लाह सुब्हानहू तआला का गजब था, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत और उसकी रहमानियत भी थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुस्सा उन लोगों के लिए जो अल्लाह के अहकामात नहीं मानते, जो इन आयात का इनकार करते हैं। अब देखिए, आयात को तभी तो अमल करेंगे जब हमें कुरान की समझ आएगी। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगते हैं कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला इन अहकामात पे अमल करने वाला और उनको सबसे पहली बात है कि हमें समझने वाला बना दे, क्योंकि कुरान को हम जब अपनी जुबान में समझने की कोशिश करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात क्या है। क्योंकि जब हम नाज़रा कुरान पढ़ते हैं तो हमें तो पता ही नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या कहा है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन, जब हमें समझ आ जाती है तो फिर हमें जमने का भी मौका दे। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये भी दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला बना दे, हमें अपनी बेहतरीन इबादत करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।